السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ذی القعدہ کی 20 تاریخ ہے 1441 اور جولائی کی 11 تاریخ ہے 2020، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ ایک دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانی، پہلو اور پشت کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، اب چکھو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ۔ حضرات، ایک آیت پر بہت ہی مختصر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی، جس میں مذمت کی جا رہی ہے مال جمع کرنے کی، سونے چاندی کا خزانہ جمع کرنا۔ یکنزون الذهب والفضہ، جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مذمت ہے ان علماء کی اور ان افراد کی جو خود کو عابد و زاہد قرار دیتے ہیں لیکن دنیا دار ہیں اور دنیا پرست ہیں۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان، یہاں پر بظاہر لفظ کوئی ایسا استعمال نہیں ہوا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا تعلق کسی ایک خاص گروہ سے ہے۔ جنرل ایک بات کہی گئی ہے، خطاب صاحبان ایمان کو کیا گیا ہے۔ لفظ ہے احبار اور رہبان، چونکہ احبار اور رہبان عموماً ان علماء کو کہا جاتا ہے جو اہل کتاب کے علماء ہیں، ان کو احبار کہا جاتا ہے۔ احبار حبر کی جمع ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ حبر کی جمع ہے، عموماً یہودی علماء کو حبر کہتے ہیں اور احبار کہا جاتا ہے، لیکن نصرانی علماء کو بھی یہ لقب دیا جاتا ہے۔
کثیر من الاحبار والرہبان، رہبان راہب کی جمع ہے۔ راہب وہ لوگ ہیں کہ جو تارک الدنیا ہیں اور خود کو زاہد اور عابد قرار دیتے ہیں، ان کی مذمت کی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان، کثیر تعداد میں یہ علماء اور یہ رہنما مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کثیراً، البتہ چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک خاص طریقہ رہا ہے، جب کسی کی مذمت کرتا ہے تو انصاف کو مد نظر رکھتا ہے قرآن ہمیشہ۔ جیسے لوگ جذبات میں کسی کی مذمت پر اتر آئیں تو صرف مذمت ہی کرتے رہتے ہیں، اور کوئی خوبی ہو تو اس کا ذکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید مسلسل جب کبھی کسی کا ذکر کرتا ہے، قوم کا خاص طور پر، تو بڑی وضاحت کے ساتھ پوری قوم کی بات اگر کی جاتی ہے تو اس میں کچھ استثناء رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جتنے علماء ہیں اہل کتاب کے سب ایسے ہیں، نہیں، کثیراً، بہت بڑی تعداد ہے، یعنی اکثریت انہی لوگوں کی ہے، ایسے ہی علماء کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو حق قبول نہیں کرنے دیتے۔ اکثریت علماء کی اور ان لوگوں کی جو عبادت گزار ہیں اور راہب ہیں، ان کی وہ ہے کہ جو یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل سے، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعاً دیندار ہیں اور واقعاً پرہیزگار ہیں اور واقعاً وہ اپنے رسول اور نبی کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ لوگ اپنے دین کے اوپر قائم ہیں۔ جو لوگ اپنے دین پر قائم ہیں اور اپنے دین کے مطابق، اپنے ملت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور خوف خدا رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر خوف خدا رکھتے ہیں تو پھر حقائق پر ان کی نظر ہوگی، وہ دین حق سے لوگوں کو نہیں روکیں گے، وہ خود بھی نہیں روکیں گے اور دین حق قبول کر لیں گے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہاں پر کثیرن کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جرنلی ہر مذہبی رہنما کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کی ہو رہی ہے کہ جو اکثریت میں ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ دو باتیں ہیں ان کی قابل مذمت جو قرآن نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، یہ ایک پہلا کام وہ کرتے ہیں۔ مال کھاتے ہیں، اگر مال کھائیں تو چلو مال کھا کے ان کو کوئی دینی بات بتا دیں۔ اگر مال کھائیں اور دین کے نام پر مال کھاتے ہیں، یعنی مال بھی وہ دین کے نام پر وصول کرتے ہیں، تو دین کی کوئی بات ان کو بتا دیں، کوئی حق بات ان کو بتا دیں، نہیں، مال بھی کھاتے ہیں ان کا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر وہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ یہ دو عمل ہیں وہ جو انجام دیتے ہیں، جو قابل مذمت ہے قرآن کی نظر میں۔ لیکن کیا یہ بات جو کہی گئی اس کا تعلق صرف اہل کتاب سے ہے؟ اہل کتاب کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا گیا۔ کثیر من احبار اور رہبان کہا گیا، ظاہر ہے کہ دو الفاظ وہ ہیں کہ جو انہی کے علماء کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن بات شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے صاحبان ایمان، ایسے بہت سے لوگ ہیں علماء یہود میں اور علماء نصارہ میں کہ جو یہ گناہ کرتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کر کے ان کے کسی اور ملت کے علماء کی بات ہم سے کیوں کی جا رہی ہے؟ غور طلب ہے یہ بات۔ تو قرآن بات کر رہا ہے کسی اور ملت کے علماء کی، لیکن خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان کو یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا پیغام ہے اس میں پوشیدہ کہ جو صاحبان ایمان کو وصول کرنا ہے، وہ پیغام انہیں کوئی درس ہے جو حاصل کرنا ہے، انہیں کوئی عبرت ہے جو حاصل کرنی ہے۔ تو قرآن کہنا یہی چاہتا ہے کہ دیکھو اے صاحبان ایمان، ان کے علماء کا یہ حال ہے، اور ان کی قوم اپنے علماء کی بات مانتی ہے۔ اس سے پہلے کے آیات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس حد تک مانتی ہے کہ ان کی عبادت پر اتر آئے ہیں، یعنی ان کی اس حد تک اطاعت کرتے ہیں کہ عبادت کی شکل پیدا ہو گئی ہے اس اطاعت میں۔
اپنے علماء کو اتنا مانتے ہیں، اور مان کر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا مال بھی کھا رہے ہیں اور ہمیں باطل کی طرف لے کر بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ صاحبان ایمان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ قوم کی حیثیت سے، کہ تمہارے رہنما اور تمہارے جو لیڈر ہیں مذہبی، وہ مذہب کے نام پر تمہارا مال بھی کھائیں اور تم کو راستے سے ہٹاتے بھی رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی جس حالت میں آج مسلمان ہیں، افتراق کی کیفیت میں ہے، ذلت و خواری کی حالت میں ہے، جس کیفیت میں آج مسلمان ہے، اور جو اس کی جو سچویشن ہے، جو حالت ہے، وہ اس کا سبب اس کے رہنما ہیں جو اس کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کہنے کے بعد، ایک جنرل پیغام دینے کے بعد، امت مسلمہ کو قرآن عموماً تمام گویا کہ سننے والوں کو، اپنے مخاطبین کو ایک اور پیغام دے رہا ہے۔ وہ کیا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اب ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کے دور میں لوگ سونا چاندی جمع نہ کرتے ہوں، تو وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم پر تو یہ اپلائی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم تو کہاں سونا چاندی، ہم تو صرف ڈالر جمع کرتے ہیں، ہم تو روپے جمع کرتے ہیں، ہم تو کوئی اور مال جمع کرتے ہیں۔ نہیں، سونا چاندی اصل میں یہ سمبل ہیں، مال کی طرف گویا کہ یہ ایک کنایہ ہے، اور جو لوگ حقیقی واقعاً سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور جو ایسی کوئی چیز جمع کرتے ہیں جس کو مال کہا جائے، اور جو سونا چاندی جس سے آپ کبھی خرید سکیں، لے سکیں، اور سونے اور چاندی کے عوض میں اس کی تجارت ہو سکے، وہ چیز بھی اسی میں شامل ہے، سونے اور چاندی میں۔ یعنی اوور آل مال دنیا جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کی مذمت کی جا رہی۔ یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی آپ بشارت دے دیں، یعنی خبر دے دیں۔ تو ظاہر ہے کہ علماء کی مذمت کرنے کے بعد، اور ساتھ میں علماء کے ساتھ ساتھ ایسے عبادت گزار لوگوں کی جو خود کو عبادت گزار کہہ کے اپنا ظاہری تقوی دکھا کر اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور ان کا مال بھی کھاتے ہیں، اس کے لیے بہت سی روایات ہیں، میں ان سب کو ترک کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے، اس لیے کہ بہت سے مضامین ہیں مجھے آج کور کرنے ہیں۔ لیکن امیر المؤمنین کا یہ ایک قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمہ فہذا ناج۔ علماء دو طرح کے ہیں، ایک وہ عالم ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کر رہا ہو، فہو ناج، فہذا ناج، یہ نجات یافتہ ہے۔ وعالم تارک لعلمہ فہذا ہالک، اور ایک اور عالم ہے، یہ عالم وہ ہے کہ جو عالم تو ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تقوی اور پرہیزگاری نہیں رکھتا، یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ لِيَتَأَذُّونَ بِرِيحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعَمَلِهِ، اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے عالم کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اہل جہنم اس کی بو سے اذیت میں ہوں گے، جو اس کی بو وہاں پر ان کو بدبو نظر آئے گی، جو محسوس ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں امیر المومنین کا ایک اور قول ہے، قسم ظہری اثنان، عالم متحتک و جاہل متنسک، یہ ان دو نے میری کمر توڑ دی ہے۔ امیر المومنین کی جو ہے خلافت ظاہری کے زمانے میں یہی دو افراد اس ٹائپ کے تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین کو بہت اذیت دی ہے۔ کون؟ ایک وہ کہ جو عالم ہو، متحتک ہو، لیکن اپنے عمل پر، اپنے علم پر عمل نہ کر رہا ہو، گویا کہ فاسق ہو، فاجر ہو، یا یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرتا ہو۔ وجاہل متنسک،
اور وہ جاہل کہ جو ظاہراً پرہیزگاری کا اظہار کر رہا ہو، ہر وقت عبادت گزار، جب دیکھو عبادت اور اطاعت الہی میں بظاہر مصروف، جب دیکھو اس کی زبان پر قرآنی آیتیں ہیں، نماز روزے کی باتیں ہیں، یہ شخص جو ہے یہ دونوں میرے لیے پریشانی کا سبب ہیں، مولا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے۔ بہت سے وہ لوگ تھے کہ جو خود کو عالم کہتے تھے اور احادیث کا علم رکھتے تھے، فقہ کا علم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے بھی بہت لوگ تھے کہ جو جاہل تھے، بالکل ان پڑھ تھے، مگر یہ کہ اپنی عبادت کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا، جیسے وہ خوارج تھے، اور آج بھی خوارج ہیں، جاہل ہیں، مگر بس وہ ان کو کچھ اپنی عبادت کے اوپر فخر ہے، اپنی داڑھیوں پر فخر ہے، اپنی نمازوں پر فخر ہے۔ اس طرح کے جاہل آج بھی موجود ہیں جو امیر المؤمنین کے اہل بیت کے خلاف زبان درازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا، تو یہ دونوں لوگ خطرناک ہوتے ہیں، علم ہے عمل نہیں ہے، عمل ہے علم نہیں ہے، یہ دونوں لوگ خطرناک ہیں۔ تو علم ہونا چاہیے عمل کے ساتھ، اور عمل ہونا چاہیے علم کے ساتھ۔ امیر اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں ایک شدید جملہ فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہیں، وہ علماء کہ جو پرہیزگار نہ ہوں، اور وہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں۔ اب مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ جو جمع کرتے ہیں مال۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی شدید لہجے میں کہ بھئی جو لوگ مال جمع کرے اس کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، اور اس مال کو آگ میں جلا کر، گرم کر کے، تپا کر داغ اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانی کو، پہلو کو، پشت کو۔ بہت سخت ہے یہ، وہ بھی جہنم کی آگ سے داغ کر۔ تو آخر یہ کون سا مال ہے جس کا جمع کرنا حرام ہے، اور اتنی شدید الفاظ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور کافی اختلاف رائے بھی ہے مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں کہ یہاں کس مال کی بات کی جا رہی ہے، اور کس کو کنز کہا جائے گا۔ الذین یکنزون الذهب یکنزون، تو یہ جو کنز ہے یہ کون سا کنز ہے؟ اور اس سے یہ عموماً عربی میں کنز کسی ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو جمع کیا جائے، پر اسی کو خزانہ ہم اردو میں کہتے ہیں، جس کو جمع کرنے کے بعد اس زمانے میں دفن بھی کر دیا جاتا تھا یا کسی جگہ چھپا دیا جاتا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، اور بس اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، رکھے رہتے تھے کنز کے طور پر۔ تو یہ کیا مال کنز کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کے لیے بہت سی روایات ہیں مختلف قسم کی، اور مختلف جو ہے نظریات ہیں، لیکن اہل بیت کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ مال ملکیت کے اعتبار سے، چونکہ مال اسلام آپ کی ملکیت مانتا ہے، آپ اگر حلال طریقے سے کمائیں تو اس کی کوئی حد نہیں کہ اتنا کماؤ اور یہاں پر روک دو، جتنا چاہو کماؤ، شرط یہ ہے کہ حلال ہو، اور اس میں جو دوسروں کے حقوق ہیں اس کو ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ اس پر ادا ہو، خمس اس پر ادا کر دیا جائے، تمہارے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو، تمہارے مال میں کسی کا حق نہ ہو، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی شخص کا، کسی فرد کا، کوئی بھی حق نہ ہو، یہ تو واجب حقوق ہوئے۔ اس کے آگے واجب حقوق کے علاوہ مستحبات بھی تم کو ادا کرنا ہے، یعنی صرف زکوٰۃ اور خمس دے کر ہی نہیں رہ جانا ہے، اس لیے کہ وہ جو خمس و زکوٰۃ کے بعد جو پیسہ بچا ہے تم اس کو بھی بچاؤ گے نا، اس کو بھی، تو وہ کہیں کنز کی صورت میں نہ آ جائے، تو اس کو بھی تم خرچ کرتے رہو، اور جتنا ہو سکے۔ اسی لیے سخاوت کی تعریف کی گئی ہے، اور قرآن نے انکریج کیا ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ یہ خرچ کرنا واجبات میں بھی اس میں شامل ہے اور مستحبات بھی شامل ہے، یعنی مال سے اتنی محبت مت کرو کہ بس مال کے ہو کر رہ جاؤ، لیکن ہاں اگر یہ ساری چیزیں ادا کی جائیں، واجبات ادا کر دی جائیں، تو شرعاً ہمارے یہاں اسے کنز نہیں کہا جائے گا،
یعنی وہ کنز نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنی سخت سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ مستحبات بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو مسلسل خرچ کر رہے ہیں واجبات کے علاوہ، تو کیا کہنا، یہ مال حلال ہے اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو ثواب ملے گا، نہ کہ عذاب ملے گا اس مال کے کمانے کا۔ شرط ہے حلال طریقے سے کمانا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ چنانچہ بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کل مال تؤدى زکاتہ فلیس بکنز، ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، پھر اس کو ہم خزانہ یا ذخیرہ نہیں کہیں گے۔ وَإِن كَانَ تَحْتَ السَّبْعِ أَرْضٍ، چاہے 7 زمین کی 7 تہوں کے اندر جا کے کوئی چھپا نہ دے، وہاں بھی چھپا ہوا خزانہ ہو تو ہم اس کو خزانہ اس لیے نہیں کہیں گے، یا اس کو کنز، وہ جو ممنوع کنز ہے، نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی، یعنی حقوق الناس ادا کر دیے گئے ہیں، حقوق اللہ اس میں سے دے دیا گیا ہے۔ وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، لیکن وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے اسے کنز کہا جائے گا، چاہے سامنے ہی کیوں نہ رکھا ہو۔ چونکہ عموماً کنز جو ہے، خزانہ کہتے ہی اس کو ہے جو چھپا کے رکھا جائے، اگر سامنے بھی رکھا ہوا ہے، زمین کے اوپر ہے، تو وہ کنز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سے آپ وہ کنز ہے اس لیے کہ آپ نے اس میں سے حق ادا نہیں کیا ہے، اگر اوپر بھی رکھا ہوا ہے۔ اور اگر زمین کی تہوں میں بھی ہے چھپا ہوا، لیکن آپ اس میں سے حقوق ادا کر چکے ہیں، تو وہ کنز نہیں، اس پہ کوئی عذاب آپ کو نہیں ہونے والا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی جو ہے روایات ہیں، لیکن جو میں نے ابھی ایک بات کہی اس پر توجہ کیجیے گا کہ نہ صرف واجبات ادا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا اس کو بھی کنز کرنا، اگرچہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہے۔ دیکھیں، ایک بہت دلچسپ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ ایک شخص نے آ کر امام سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، کتنی زکوٰۃ ہم نکالیں، کتنے پیسے سے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو، زکوٰۃ تم جو پوچھ رہے ہو، آپ نے فرمایا الزکاۃ الظاہرہ ام الباطنہ ترید، کس زکوٰۃ کی تم بات کر رہے ہو؟ زکوٰۃ ظاہری کی بات کر رہے ہو، زکوٰۃ باطنی کی؟ ہو سکتا ہے زکوٰۃ ظاہری اور باطنی کی اصطلاح آپ پہلی بار سن رہے ہوں، لیکن یہ اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا تم زکوٰۃ ظاہری کی بات کر رہے ہو، زکوٰۃ باطنی کی؟ اس نے کہا مولا دونوں بتا دیں، اس لیے کہ اس نے بھی شاید پہلی بار سنا ہو۔ اس نے کہا اریدہما جمیعا، دونوں بتا دیں۔ فقال اما الظاہرہ، جو ظاہری زکوٰۃ ہے، ففی کل الف 25، ہر 1000 میں 25 نکال دو، بس یہ ہو گئی زکوٰۃ۔ یہ تو زکوٰۃ ظاہری ہے۔ اما الباطنہ، تم سمجھتے ہو زکوٰۃ نکل گئی؟ ہاں نکل گئی، مگر ظاہری زکوٰۃ نکلی ہے، اس پر باطنی زکوٰۃ باقی ہے۔ باطنی زکوٰۃ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرَ عَلَىٰ أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ۔ باطنی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر تمہارا برادر ایمانی کسی ضرورت میں ہے، احتیاج رکھتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو تم اس مال کو بچا کے نہیں رکھو گے اور اس پر، اپنے بھائی پر ترجیح نہیں دو گے، اپنے اس مال کو جو تم نے رکھا ہوا ہے بچا کے اور جس پر سے تم
ظاہری زکوٰۃ آلریڈی نکال چکے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زکوٰۃ کی مولا دو قسمیں بتا رہے ہیں۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے جو تم کو واجب ادا کرنی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی ضمن میں تمام واجب آ جاتے ہیں، یعنی خمس بھی آپ اس کو مان لیں، جتنے بھی واجب انفاق ہیں وہ اس ضمن میں آ گئے زکوٰۃ کے لفظ میں۔ تو زکوٰۃ جب تم ادا کرو، واجبات تم ادا کر دو، تو اس کے بعد بھی جب تک کسی برادر مومن کو کوئی حاجت ہے اور تم اس کی حاجت پوری کر سکتے ہو تو اس مال کو بچا کے نہ رکھو، اس کی حاجت پوری کر دو۔ یہ زکوٰۃ باطنی ہے، یہ باقی رہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ڈسکریج کرنے کے لیے، یعنی مال جمع کرنا، بس مال جمع کرنا، صبح و شام دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم مال جمع کرتے رہیں۔ زندگی کے اور بھی مقاصد ہیں، یعنی اسلام میں بیلنس ہے۔ ملکیت تمہاری ہے بے شک، کہاں تک تمہیں عذاب ہونے والا ہے وہ بتا دیا۔ اگر واجبات ادا نہیں کیے تو یہ کنز ہے، اس پر عذاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک باطنی زکوٰۃ بھی ہے، وہ یہ کہ تم اس سے زیادہ خرچ کرو جتنا تم پر واجب ہے، اور جب کبھی کسی کی ضرورت دیکھو اس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ پھر اسی بات کو کہا کہ انما اعطاکم اللہ هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها الله تعالى ولم يعطيكما لتكنزوها۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو تم کو اضافی اللہ مال دے رہا ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ جو تمہارے پاس بچ گیا ہے، یہ اللہ تم کو اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ تم اس کو اس جگہ خرچ کرو جہاں خدا پسند کرتا ہے۔ تم کو اس لیے اللہ نے یہ اضافی مال نہیں دیا کہ تم اس کو جمع کر کے رکھ دو، تالے میں بند کر دو، کنز بنا کر، اور اس کو جو ہے وہ جمع کر کے، ایسا نہیں۔ اور ظاہر اس کا فلسفہ جو ہے اوور آل اس کی ایک فلسفی ہے۔ معذرت، یہ کچھ ٹیکنیکل کوئی ایشو آ گیا تھا درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے۔ بارکیف ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک فلسفہ پیش کیا ہے ائمہ نے ہمارے سامنے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ دیکھو، مال جو اللہ دیتا ہے نا، اس میں سب کا حق ہے۔ بے شک تم کو دیا ہے، بے شک تم نے کمایا ہے، بے شک محنت تم نے کی ہے، سب کچھ تمہارا ہے، ہم تمہاری ملکیت بھی مان رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ لیکن اس میں دوسروں کے حقوق بھی ہیں، اور دوسروں کے حقوق صرف واجب حقوق نہیں ہیں۔ اوور آل معاشرے کو دیکھو، اگر معاشرے پر نظر نہیں ڈالو گے اور صرف سیلفشنس کی بنیاد پر اپنے مفاد دیکھو گے تو تم معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے، اور یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ما جاء فقیر الا بما متع به غنی، اور یہ حدیث مختلف الفاظ میں آئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی فقیر بھوکا نہیں رہا اس دنیا میں الا یہ کہ کسی غنی نے اس کا حصہ کھا لیا ہے۔
سمجھے آپ؟ تو یعنی کوئی شخص بھوکا رہ نہیں سکتا اگر سب اللہ کی راہ میں جو مال اللہ نے دیا. اتنا مال ہے اس دنیا میں کہ ہر شخص آرام سے کھائے اور اس کے لیے بھی بچ جائے، یعنی غریبوں کے لیے بھی بچے گا، اتنا مال ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اتنا ذخیرہ اندوزی کر لی ہے، اتنا مال اکٹھا اپنی جگہ ایک جگہ جمع کر لیا ہے کہ دوسری جگہ ڈس بیلنس ہو کر وہ مال وہاں پہنچا ہی نہیں، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اسی دنیا میں، اور بہت سے لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں اس دنیا میں. کھا کے مرنے والے بھی ہیں کہ بہت کھا لیا تھا اس لیے مر گئے، اور اس لیے بھی ہیں کہ بھئی نہیں ان کو کھانا ملا اس لیے مر گئے. یہ ڈس بیلنس انسان کا پیدا کردہ، اللہ کا پیدا کردہ نہیں. اور اسی لیے مولا نے اس کو اوور آل سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم ٹھیک ہے، یہ مت کہہ دینا کہ ہم نے تو واجبات ادا کر دی، اب ہمارا سارا مال حلال ہے، ہم نے کمایا بھی حلال طریقے سے کمانے کے بعد ہم نے جمع بھی کیا حلال طریقے سے، بالکل کوئی حرج نہیں، عذاب تو نہیں ہوگا. توجہ کیجئے گا کتنا پیارا جملہ ہے یہ میرے مولا کا. کچھ آیتیں ایسی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ یاد کر سکتے ہیں، میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں. اور کچھ روایات ہیں، احادیث ہیں، ان کو بھی یاد کیا کیجئے زبانی. تو فرماتے ہیں مولا کہ یہ مان دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. اس کے حرام میں تو عقاب ہے، ابھی تم سن رہے تھے نا، یہ سزائیں ملیں گی. یہ سزا اگر حرام جمع کیا، حرام کمایا، حرام جمع کیا، حرام طریقے سے حاصل کیا تو عقاب ہے، سزا ملے گی. آپ نے کہا نہیں بالکل ہر چیز حلال تھی فی حلالہا حساب، حلال میں حساب دینا پڑے گا، جتنا جمع کرو گے اتنا حساب دینا پڑے گا، جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اتنی دیر تک حساب کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا. تو چھٹکارا کسی طرح نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ کہ حساب تم اپنا ایسے رکھو کہ ہاں میں نے کمائے تو تھا، لیکن یہاں کر دیا، یہاں خرچ کر دیا، یہاں خرچ کیا. جب حساب دینے کی منزل آئے تو سکون سے حساب دے سکو کہ بھئی میں نے اس کو وہاں خرچ کیا. اب ایک موضوع رہ جاتا ہے، وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور موضوع ہے حضرت ابو ذر کا، جو اس آیت کو بہت پڑھا کرتے تھے، اس آیت کی تلاوت کرتے تھے بآواز بلند. یہ کیا معاملہ تھا؟ تو تاریخ کا ایک المناک گویا واقعہ ہے حضرت ابو ذر کا، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیا کیا. جب انہوں نے مال خدا کو دیکھا کہ بیت المال کا کیا حال ہو گیا ہے بنی امیہ کے زمانے میں، تیسری خلافت کے دور میں، تو آپ نے اس پر اعتراض کیا کہ اس مال کو اس طرح خرچ کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ تو ان کو شام بھیج دیا گیا. انہوں نے سوچا کہ یہاں مدینے میں تو یہ ان کا بڑا مقام ہے، ابو ذر کا بہت بڑا مقام ہے، پیغمبر اسلام نے ان کی کتنی تعریف کی ہے. ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء ذا لہجة اصدق من ابی ذر. نہ آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ صادق اور سچا ہو. صداقت کی، جو سچائی کی جو سند جناب ابو ذر کو ملی ہے وہ کسی صحابی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی. اس سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا زمین نے. اب ظاہر ہے کہ کوئی اس سے ان کو اہل بیت سے کمپیئر نہ شروع کر دے، اسی لیے اللہ نے دکھا دیا کہ وہ اہل بیت کون ہیں مباہلہ کے میدان میں. مباہلے میں ابو ذر کو نہیں لے کر گئے، حالانکہ بہت سچے تھے اس کے باوجود، کیونکہ وہاں جو سچے تھے وہ عصمت تک کی حد تک جو سچے تھے ان کو لے کے جایا جا رہا تھا. ابو ذر بے شک سچے تھے، اور بھی کچھ سچے رہے ہوں گے. اصحاب میں بہت ہی عظیم شخصیتیں تھیں، موجود تھیں، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، جوان بھی تھے، لیکن کسی کو نہیں لے کر گئے.
لے کر گئے صرف اہل بیت کو، وہ بتانے کے لیے کہ ان کی صداقت وہ بہت ہی خاص قسم کی صداقت ہے کہ جس کو عصمت کہا جا سکتا ہے۔ تو ابو ذر جن کی یہ تعریف پیغمبر اسلام نے کی کہ ایسا وہ سچے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ مال خدا کا کیا حال ہو رہا ہے، مال اللہ اور بیت المال اور مال المسلمین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اعتراض شروع کیا۔ اور اعتراض کس طرح کرتے تھے؟ وہ یہ آیت پڑھتے تھے۔ تو اس آیت پڑھنے پر لوگوں کا اعتراض ہوا، حکومت نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں زور زور سے؟ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ تم کو یاد دلاؤں کہ جو لوگ ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، تم کو یاد دلا رہا ہوں کہ تم یہ جو مال جمع کر رہے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، جن کے حقوق ہیں ان کو پہنچا نہیں رہے ہو، اور مال ہے بھی نہیں تمہارا اور تم جمع کر رہے ہو، تو میں کیسے خاموش رہوں؟ تو چیختے رہے، بولتے رہے کہ حرام ہے، گناہ ہے، عذاب ہوگا۔ تو پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو بھیج دو شام۔ ان کو شام بھیج دیا گیا۔ وقت بہت تنگ ہو گیا میرے پاس، 5 منٹ رہ گئے، لیکن اس 5 منٹ میں دیکھیں کوشش کرتا ہوں اس پوری بات کو سمجھانے کی اور بتانے کی۔ تو حضرت ابو ذر نے اعتراض کیا اس بات پر کہ مال کو جو بیت المال ہے، جو مال اللہ ہے، جو مال المسلمین ہے، اس کو خرچ کیا جا رہا ہے غلط طریقے سے، جمع بھی کیا جا رہا ہے اور خرچ بھی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ اس پر ان کو مدینے سے بھیج دیا گیا شام۔ شام بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ شام میں جب یہ جائیں گے تو یہاں مدینے میں تو بہت مشکل ہے ان کو ڈیل کرنا، اس لیے کہ یہاں سب صحابہ ہیں اور ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور صحابہ نے پیغمبر اسلام سے ان کے تعلق سے احادیث سنی ہوئی ہیں، اور جو مقام پیغمبر اسلام کی نظر میں ان کا تھا سب کو معلوم ہے۔ لہٰذا اگر ان کو یہاں کوئی سزا دی جاتی ہے تو صحابہ اعتراض کریں گے، لہٰذا ان کو بھیج دیا جائے دور کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں ان پر کوئی سختی کرنے والا بھی ہو اور ان کو لوگ جانتے بھی نہ ہو۔ شام سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ کہا شام بھیج دیں گے، وہاں لوگ ان کو کہاں جانیں گے کہ صحابی رسول ہیں، ابو ذر کون ہے کس کو کیا پتا۔ تو ان کو بھیج دیا گیا وہاں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہاں جو حاکم ہے، حاکم شام، وہ اتنی سختی کرے گا کہ ان کو ٹھیک کر دے گا، یہ خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں گئے تو یہاں اور آواز بلند کہنا شروع کیا، اور پھر جب وہ کہتے تھے کہ میں صحابی رسول ابو ذر ہوں، تو ابو ذر کا نام لوگوں نے سنا ہوا تھا، اور صرف صحابی رسول سن کر بھی لوگ ان کی طرف جو ہے مائل ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے۔ پھر ان کا جو پیغام تھا وہ بڑا اٹریکٹیو پیغام تھا اور حق پر مبنی تھا، اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے۔ کوئی بڑی بات تو ایسی نہیں کر رہے تھے، کسی کے خلاف کھل کے کوئی کسی کی توہین کرنا یا کسی کا نام لے کے اس کو برا کہنا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو عوام ان کا ساتھ دیتے تھے، تو ایک انقلاب سے آنے لگا۔ تو انہوں نے پھر شکایت کی اور خلیفہ وقت کو لکھا کہ سرکار آپ ان کو بلائیں، انہوں نے تو ہمارے یہاں مشکل کھڑی کر دی ہمارے لیے۔ تو انہوں نے پھر ان کو وہاں سے بلایا، اور پھر کچھ اس طرح ان کو بھیجا گیا ہے جو ہے مدینے۔ اگر آپ جائیں تفصیلات دیکھیں، جیسے میرے دوست نے کہا تھا کہ آپ تفسیر بیان کرتے ہوئے کچھ ہم کو بھی موقع دیا کیجئے کہ ہم ریسرچ کریں، تو جائیے آپ ریسرچ کیجئے اور دیکھیں کہ جناب ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا، کہ ان کو کیسے بے کجاوا اونٹ پر سوار کر کے بغیر کسی آرام کے اور کہیں رکے بغیر ڈائریکٹ شام سے مدینے بھیجا گیا۔ جب وہ یہاں پہنچے تو انتہائی تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرح سے ہی کہا جائے کہ ان سے انتقام لیا گیا۔ لیکن جب وہ یہاں آئے تو یہاں پر آ کر وہ خاموش نہیں رہے۔ ذا لہجۃ، وہ لہجہ جو صادق کا لہجہ تھا، سچے کا لہجہ تھا، وہ صداقت، اس صداقت کو کوئی دبا نہیں سکا۔ چنانچہ وہ پھر اس آیت کو پڑھ رہے تھے، مسلسل اس آیت کو پڑھتے رہے۔ تو خلیفہ وقت کو پریشانی ہوئی، انہوں نے پھر ان کو ربضہ، جو ایک بے آب و گیاہ میدان تھا، ایک صحرا تھا، وہاں ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو بھیج دیا گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر کا جب ذکر آتا ہے اور حضرت عثمان کا ذکر آتا ہے، تو کیونکہ اس میں حساسیت ہے ایک،
تو فوراً ہی حضرت عثمان کی حمایت میں حضرت ابو ذر پر سارے الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور ان کو خطاوار قرار دیا جاتا ہے۔ خیر، اب اس قوم کا ہم کیا کریں کہ جو جناب معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق کے معاملے میں خطاوار قرار دے دیں، اگر وہ ابو ذر کو خطاوار کہہ دیں تو کون سی خاص بات ہے؟ تو حضرت ابو ذر کو خطاوار کہہ کے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کیے اور کچھ روایتیں بھی گڑھ لیں۔ ظاہر ہے کہ سب بنی امیہ کا زمانہ ہے، وہ بنی امیہ کے خلاف بول رہے ہیں، اور بنی امیہ ہی کے ہاتھ میں قلم ہے، بنی امیہ ہی کے ہاتھ میں تاریخ ہے، لکھنے والے وہ لوگ ہیں، لکھوانے والے وہ لوگ ہیں۔ تو ایسی روایات بھی بنا لی گئیں، مثلا یہ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم تو ایک ضعیف مومن ہو، ضعیف ہو۔ عجیب بات ہے، جو اتنی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہو کہ جسمانی ضعف کے باوجود ایمانی قوت اس کی اتنی ہو کہ وہ پوری حکومت سے ٹکرا جائے اور خاموش نہ ہو، حق بیانی میں پیچھے نہ ہٹے، نہ گھبرائے، نہ ڈرے، وہ ضعیف ہے۔ باہر کیف، یہ میں نے ایک مثال دی، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ الٹا جناب ابو ذر کو برا کہا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں وہ بھی صحیح تھے وہ بھی صحیح تھے، دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا۔ لیکن جن باتوں پر وہ اعتراض کر رہے تھے وہ اتنی شدید تھیں اور اتنی واضح تھیں کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مال خدا کا جو حال ہو رہا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شام میں جو ہو رہا تھا، معاویہ جو کر رہا تھا اور بنی امیہ کے تمام افراد جو کر رہے تھے، کر ہی رہے تھے، اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ لے لیں، ایک مثال ایسی ہزاروں ہوں گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا تھا اور کیسے لوگ گویا کہ خاموش رہتے، اور خاص طور پہ ابو ذر جیسی شخصیت، انہوں نے زیادہ سخت موقف اختیار کیا۔ باقی لوگ بھی اعتراض کرتے تھے، آج تک بھی اعتراض کرنے والے، حق بولنے والے حق بولتے ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ بھئی اس میں شخصیت پرستی کا ایشو آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، نہیں، اس میں شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حق اور باطل کا ہے۔ تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس زمانے میں مال خدا کا کیا حال ہو رہا تھا۔ ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک شخص نے جناب معصومہ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ وہ خطاوار تھیں فدق مانگ کر۔ فدق جناب معصومہ نے طلب کیا، ان کو نہیں دیا گیا، یہ کہہ کر کہ پیغمبر جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ جناب معصومہ نے ساری دلیلیں دیں، نہیں دیا گیا۔ ہبہ کی دلیل دی، قبول نہیں کیا گیا۔ وراثت کی دلیل دی، قبول نہیں کیا گیا۔ آخر میں جناب معصومہ نے ظاہر سی بات ہے ناراضگی کا اظہار کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ شہزادی ان سے ناراض ہیں، اتنا سخت یہ معاملہ ہے، اور مرتے دم تک بات نہیں کی اور اس دنیا سے ناراض گئیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس پر فاطمہ ناراض ہو جائے، رسول اللہ کی حدیث سے بڑی واضح، من اغضبها اغضبنی۔ لیکن قابل توجہ ہے یہ بات کہ وہ فدق جو بنت رسول کا حق تھا ان کے قبضے میں تھا، ان سے لے لیا گیا، اور ان کے مطالبے کے باوجود ان کو نہیں دیا گیا۔ اس فدق کا ہوا کیا؟ وہ زمین گئی کہاں؟ حضرت عثمان کے زمانے میں وہ زمین مروان کو دے دی گئی۔ اب مروان خود جا کے لے لے گا؟ ایسا کوئی جا کے کوئی زمین کیسے لے لے گا؟ حکومت کی زمین، انہوں نے حکومت کے قبضے میں تھی نا۔ تو حضرت عثمان نے وہ زمین اپنے کزن کو، چچا زاد بھائی کو دے دی، مروان کو۔ مروان کو یہ زمین کون سی فدق دے دی گئی، اور خمس بھی دے دیا گیا، افریقہ کا خمس سب ان کے حوالے۔ جو زمین بنت رسول سے چھینی گئی اور ان کو نہیں دی گئی، ان کے مطالبے کے باوجود وہ زمین مروان کو دے دی گئی۔ آپ کہیں گے چلیں رشتہ دار کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ دیکھو کہ مروان ہے کون؟ مروان وہ ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے اس کو اور اس کے باپ کو نکال دیا تھا مدینے سے، بینش کر دیا تھا، نکال دیا تھا. طرید رسول ہے یہ. نہ صرف نکالا تھا بلکہ لعنت بھی کی تھی حکم پر، اور وما ولد جو بھی اس سے پیدا ہو سب پر لعنت پیغمبر نے کی ہے. معتبر روایات میں موجود ہے. اس وقت تو میرا ختم ہو چکا ہے. ان پر لعنت کی پیغمبر نے، ان کو نکالا مدینے سے. اور پہلی خلافت کے دور میں، دوسری خلافت کے دور میں اس نے آنے کی بڑی کوشش کی، بڑی سفارشیں ادھر سے ادھر سے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو بلا لے. جس کو پیغمبر نکال دے اس کو کوئی بلا لے. حضرت عثمان نے اس کو بلایا، مدینے میں بلایا. نہ صرف بلایا، اس کو یہ اعزاز دیا کہ نبی کا جو مال تھا، ان کا ذاتی مال اس کو دے دیا جس کو نبی نے نکالا تھا، جس پر نبی نے لعنت کی تھی، جو نبی کا دشمن تھا. اس کو دے دیا کہ لو بھئی یہ مال تم لے لو، یہ ہم نے نبی کی بیٹی سے چھینا ہے، تم لے لو. اب سوچیں کہ یہ تو ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے جو مال مسلمین کا حال تھا. حالانکہ مال مسلمین نہیں تھا، مال پیغمبر تھا، مال زہرا تھا. اس میں تصرف کیا گیا. خمس امام کا اور سادات کا مال ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے نظریے کے مطابق اس کو بیت المال بھی مان لیا جائے تو بیت المال سے وہ خمس بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ تو کسی نیک متقی پرہیزگار انسان کو بھی نہیں دے سکتے اس کے حق سے زیادہ. امیر المومنین نے اپنے بھائی کو 1 درہم اضافی نہیں دیا تھا، 1 درہم اپنے سگے بھائی کو اضافی نہیں دیا، اور یہاں اپنے کزن کو سب کچھ دے دیا گیا. تو بہرکیف جناب ابو ذر کا اعتراض اس بات پر تھا. اس میں کوئی حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی فرقہ واریہ یعنی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اس میں کہ ارے یہ تو ان کو کہہ دیا، ان کو کہہ دیا. یہ بات حق کی ہے، سچائی کی ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے. آج نہیں بولو گے تو تم کو کل قیامت میں بولنا پڑے گا. اللہ تم سے نہ صرف مال کے، تمہارے اپنے مال کے بارے میں پوچھے گا جو کوئی دوسرا مال لٹا رہا تھا اللہ کا اور تم نہیں بول رہے تھے بلکہ الٹا اس کا دفاع کر رہے تھے، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. فلک کے بارے میں تم سے ہر ایک مسلمان سے ایک سے خدا پوچھنے والا ہے، پوچھے گا. نہ صرف تمہارے مال کے بارے میں، زہرا کے مال کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ ان کا مال چھینا گیا، تم نے کیا کیا. تو پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآنی احکام پر عمل کر سکیں اور اپنی تقوی اور پرہیزگاری کو باقی رکھ سکیں. پروردگار آپ سب کو حلال طیب و طاہر رزق کرامت فرمائے، مگر ساتھ ہی ساتھ دل بھی عطا کرے کہ اس کو آپ مسلسل اس میں سے واجبات اور مستحبات ادا کرتے رہیں، اور اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کریں، نہ کہ اس دنیا میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.